شروع کرتا ہوں خداوند کے بزرگ و برتر نام سے جو تمام جہانوں کا، تمام دنیا کا مالک ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہم سب کو برابر پیدا کیا، کسی کو نہ برتر بنایا اور نہ کسی کو کمتر بنایا۔ اس کے ہاں سب برابر ہیں، کسی کو اپنی زبان، نسل، رنگ یا کسی اور وجہ سے ایک دوسرے پر نہ فضیلت ہے نہ برتری ہے، سوائے اس کے کہ جو اس کے احکامات کی زیادہ پابندی کرتا ہے، اس کے احکامات پر زیادہ عمل کرتا ہے، وہ اس خدا کے اتنا ہی قریب ہے۔ تو بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا، اشکناز صاحب کا، میں خود ان کا بہت بڑا مداح ہوں، اور امجد بھائی کا اور سب دوسرے لوگوں کا کہ آپ نے مجھے اس طرح گرم جوشی سے ویلکم کیا اور میری عزت افزائی کی۔ پہلی بار جب پوسٹنگ ہوئی تھی تو تب بھی میں ادھر آیا تھا اور آپ لوگوں سے بات کی تھی، لیکن ادھر باہر سامنے صحن میں، تو اب اپنے آپ سے خطاب کا موقع دیا ہے۔ تو بہت شکریہ تمام بھائیوں کا جو میرے یہاں بیٹھے ہیں اور جو مجھ سے بڑے ہیں، ان تمام بزرگوں کا، اور جو بچے ہیں اور جو میری بہنیں اور مائیں بیٹھی ہیں۔ بطور ایس ایچ او میری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں میری پوسٹنگ ہو تو وہاں جا کے اپنے جو دل کی بات ہے وہ آپ سب لوگوں سے میں شیئر کر سکوں، اور آپ کو بھی دعوت دوں کہ کوئی بات، کوئی ایشو، کوئی مسئلہ جب آپ نے ڈسکس کرنا ہو تو بغیر کسی سفارش کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی ڈر خوف کے، آپ نے یہی سمجھنا ہے کہ ہم نے ایس ایچ او سے بات نہیں کرنی، اپنے ایک چھوٹے بھائی سے یا بڑے بھائی سے بات کرنی، اور اس کے لیے ہر طرح کا میرا تعاون، میرا کمیونیکیشن، میرا رابطہ فون پہ، میسج پہ، میرے جو دونوں نمبر ہیں سرکاری اور پرائیویٹ، اور واٹس ایپ نمبر حاضر ہے۔ کسی کو یہ شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی مجھ تک رسائی نہیں ہے یا اس کی بات مجھ تک نہیں پہنچی۔ مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنا زیادہ لوگ مجھے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، مجھ سے رابطہ کرتے ہیں۔ تو جو چند باتیں میں آفیشیلی شیئر کرنا چاہتا ہوں، ان میں سب سے پہلے سیکیورٹی ایشو ہے۔ تو وہ ایک سانحہ یہاں ہوا تھا، بڑا المناک، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے۔ اس کے علاوہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اور بھی سانحات ہوئے ہیں، کوئٹہ والا ٹوبا ٹیک سنگھ میں ہوا ہے، اور پشاور میں، یہ گلشن پارک میں۔ تو یہ سب چیزیں مل کے یہ بتاتی ہیں کہ ہمارا سیکیورٹی میں کوئی نہ کوئی ایشو رہ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی پرابلم رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو سماج دشمن عناصر ہیں ان لوگوں کو موقع مل جاتا ہے اور وہ ہمارا نقصان کرتے ہیں۔ تو اس میں آپ سب لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف پولیس یا چند ادارے مل کے، یا سی ٹی ڈی یا اسپیشل برانچ یا سیکیورٹی ڈویژن جو ہماری ہے، کہ وہ اکیلے ہی سارا کچھ کر لیں۔ جب تک آپ لوگ انڈیویجولی سطح پہ، انفرادی سطح پہ ایک ایک بندہ اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کرے گا، تب تک ہم خود کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا جو ہم تحفظ میں ہیں یا ہمارا جو ساری سیکیورٹی ہے کمپلیٹ۔ ہاں، جب آپ لوگ ہر بندہ اپنی ذمہ داری فیل کرے گا تو پھر وہ انشاءاللہ اس میں سیکیورٹی کا کوئی لوپ ہول نہیں رہے گا۔ اس میں ہر بندہ سب سے پہلے تو جس بندے کو کرایہ دار آپ نے رکھنا ہے، اس پہ پوری تفتیش کے بعد اس کو کرایہ دار رکھنا ہے، پولیس کو بتانا ہے، اس کا اندراج کروانا ہے، اپنے محلے کی سطح پہ چیک کرنا ہے، اس کا آئی ڈی کارڈ چیک کرنا ہے، اور یہ ضرور دیکھنا ہے کہ یہ کرایہ داری اندراج کس کے نام کروا رہا ہے۔ اکثر لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ خواتین کے نام کروا دیتے ہیں اور گھر کے مرد نہیں کرواتے، تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ایسا وہی بندہ کرتا ہے جس کا کرمنل ریکارڈ ہوتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ پھر میں چھپ جاؤں تو میرا اندراج ہوگا تو فوری پتہ چلے گا اور خواتین کے نام پہ کروا دوں۔ اس کے علاوہ ایسے ہی آپ کسی کو دکان کرایہ پہ دیتے ہیں
کسی کو دکان کے آگے ریڑھی لگانے کی اجازت دیتے ہیں تو اس بندے کا پورا بایو ڈیٹا لیں کہ یہ کس مقصد کے تحت یہاں رہنا چاہ رہا ہے، اسٹے کرنا چاہ رہا ہے اور یہاں پر اپنی آمد و رفت چاہتا ہے۔ ہر اجنبی بندے پہ نظر رکھیں، پولیس کو انفارم کریں، اپنی کمیونٹی کو انفارم کریں، اپنے گھر کے بڑے کو بتائیں۔ یہ انہی باتوں پہ عمل کریں گے تو یہ ساری سیکیورٹی ہماری بہترین ہوگی۔ اس کے بعد یہ آخری پوائنٹ آتا ہے کہ جو چرچ کی یا کوئی پروگرام ہوتا ہے تو اس کی ڈیوٹی ہے، تو اس میں تو ہمارا بھی تعاون رہتا ہے، پولیس ہر وقت حاضر ہے، آپ لوگوں کی خود بڑی اچھی سیکیورٹی ہوتی ہے، ساری ڈیوٹی بہت بہترین اور شاندار ہوتی ہے، تو اس میں یہ جو سیکیورٹی کے حوالے سے میری گزارشات ہیں ان پہ آپ نے لازمی عمل کرنا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اس پہ تعاون کریں گے۔ سیکیورٹی کے بعد دوسری جو اہم بات ہے وہ آپ لوگوں کا ہمارے ساتھ امن کے ساتھ پیار اور محبت کا جو تعاون ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ ابھی میں نے جیسے سٹارٹ میں بتایا کہ خدا کے ہاں کوئی فرق نہیں ہے انسانوں میں، اس کے لیے سب برابر ہیں اور اس نے اسی لیے سب کو برابر پیدا کیا۔ تو دوسرے لوگوں سے، محلے داروں سے، گلی والوں سے یا جو علاقہ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ نے بھرپور کوشش کرنی ہے کہ امن کے ساتھ رہا جائے، پیار محبت کے ساتھ رہا جائے، رواداری سے رہا جائے۔ کسی کی کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو اس کو برداشت کیا جائے اور چھوٹی بات کو بڑھاوا نہیں دینا چاہیے اور اس کو اسی لیول پہ ختم کر دینا چاہیے۔ کوئی محلے میں بات ہوتی ہے، کوئی گلی میں بات ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ وہ اسی لیول پہ ختم ہو جائے۔ ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں شخص ہے یا فلاں لوگ ہیں تو وہ واقع ہی انتشار پسند ہے یا ان کا مقصد آپس میں انتشار پیدا کرنا ہے تو پھر مجھے ضرور بتائیں، اس کا پورا میں سدباب کروں گا۔ تو اپنے دل بڑے رکھنے، اپنی سوچ بڑی رکھنی ہے۔ آپ نے اس ملک کے لیے بڑا کچھ کیا ہے، اسی چرچ میں، اسی یوحنا آباد میں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، لوگوں نے شہداء کے درجے حاصل کیے ہیں اور اس میں ان قربانیوں کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی یا اس شہر کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی ان شہیدوں کے ناموں کے بغیر یہ تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ اب اس کے بعد آخر میں بطور ایس ایچ او یا بطور آپ لوگوں کی جو مجھے ذمہ داری ہے جب تک میں ادھر ہوں اس پہ میں کچھ باتیں کرنا چاہوں گا۔ آپ یقین کریں گے کہ جب بھی کوئی میڈیا والا آ کے کہتا ہے نا کہ یوحنا آباد میں آپریشن کی ضرورت ہے یا کوئی لیٹر آتا ہے ہمیں اسپیشل برانچ یا سیکیورٹی ڈویژن کی طرف سے کہ یوحنا آباد کا ہمیں بتایا جائے کرائم بڑا ہے کہ کیا ہوا ہے، تو آپ یقین کریں کہ مجھے دکھ ہوتا ہے۔ کسی ایریے کی ایسی شہرت نہیں ہونی چاہیے، کسی کمیونٹی کی ایسی شہرت نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ باتیں کریں کہ وہاں آپریشن ہونا چاہیے۔ یہاں آپریشن کی کبھی ضرورت نہیں پڑی، یہاں کرمنلز نہیں رہتے، یہاں کوئی دہشت گرد نہیں رہتے، یہاں بڑے معصوم اور اچھے لوگ رہتے ہیں۔ لیکن بہت چھوٹی تعداد، بہت کم لوگ وہ ہیں جو ان بری علتوں میں، بری چیزوں میں اور برائیوں میں مبتلا ہیں اور ان کی وجہ سے ایک پورے علاقے کا نام بدنام ہوتا ہے۔ اور ان چند لوگوں کی ان حرکتوں کی وجہ سے میں تو کبھی نہیں چاہوں گا کہ اتنے بڑی کمیونٹی کا، اتنے اچھے لوگوں کا، اتنے بہترین اور شاندار لوگوں کا نام بدنام ہو۔ تو ان عناصر کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان کی شناخت کریں، ان کو بے نقاب کریں اور اگر ممکن ہو تو ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کریں۔ چھوٹی
چھوٹی چھوٹی برائیوں سے، چھوٹی چھوٹی وائلیشن سے، ہم قوانین کی جب چھوٹی چھوٹی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس پہ ایف آئی آر کی رجسٹریشن ہو جاتی ہے. ایف آئی آر رجسٹریشن کا پھر ایک ریکارڈ بن جاتا ہے کہ اس بندے نے یہ ون ویلنگ کی تھی، اس نے یہ چوری کی تھی، اس سے یہ منشیات نکلی تھی، اس نے فلاں غلطی کی تھی. تو یہ ہے تو بڑی چھوٹی سی بات، لیکن جب اس کو مجموعی طور پہ دیکھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ فلاں گلی میں 10 لوگوں پہ وہ تو ریکارڈ یافتہ ہے، فلاں محلے میں 50 لوگ ریکارڈ یافتہ ہیں. تو پورے ایک علاقے کا نام بدنام ہوتا ہے کہ شاید ادھر واقعی جی بڑے کرمنل لوگ رہتے ہیں. تو مجھے تو اندازہ ہے، میری دوسری بار ادھر پوسٹنگ ہوئی ہے، میں اتنے لوگوں سے رابطے میں رہتا ہوں، میں چرچز میں باقاعدہ آتا ہوں، ہر بندے سے ملتا ہوں. تو مجھے جو اصل حقیقت ہے مجھے تو وہ پتا ہے کہ صاف ستھرے، انوسینٹ اور سیدھے لوگ ہیں جیسے ہماری پاکستان کی کمیونٹی کے زیادہ تر لوگ ہیں. لیکن کچھ لوگوں کے برے کاموں سے، کچھ لوگوں کے برے جو ریکارڈ ہیں ان کی وجہ سے بدنامی ہم سب کے حصے میں آتی ہے. تو ایسی چیزوں سے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے پرہیز کرنا ہے، ایسی چیزوں کو آپ نے خود سے دور رکھنا ہے. میں اکثر دیکھتا ہوں چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے یہاں بائک لے کے پھرتے ہیں، ابھی ان کا آئی ڈی کارڈ بھی نہیں بنا ہوتا. تو ان والدین سے، ان ماؤں سے میری گزارش ہے کہ قطعاً اپنے اس بچے کو بائک نہ دے جو اس کو چلانے کی ابھی عمر نہیں ہے، جس کا ابھی آئی ڈی کارڈ ہی نہیں بنا. آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہوگا فیروز پور روڈ پہ کتنی بار چھوٹی عمر کے لڑکوں کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ان کی ڈیتھ ہوئی. ایک 14, 15, 16 سال کے لڑکے کی ڈیتھ ایک بڑی دردناک بات ہے، لیکن ہم بار بار اس کو فیس کرتے ہیں لیکن اس کا سدباب نہیں کرتے. میں ادھر سے گزرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کتنی دکانیں ہیں جو آلٹریشن والی بائک تیار کر کے دیتے ہیں. آپ ادھر جاتے ہیں، آپ کو بھی مجھے پتا ہوگا. خدا را ان دکانداروں کو سمجھائیں، ان مکینک کو کہیں کہ ہمارے اوپر ترس کھائیں، یہ آلٹریشن والی ویلنگ والی بائکس نہ تیار کروائیں. اس سے پہلے کہ میں کسی کو سختی سے روکوں یا میں اس کے خلاف کارروائی کروں، آپ لوگوں کا فرض ہے کہ اپنے اپنے گھر میں دیکھیں، اپنے بچوں کی بائک دیکھیں کہ انہوں نے کیا حلیہ بنایا ہوا ہے. آپ کو دیکھتے پتہ چل جائے گا ہمارا بیٹا ون ویلنگ کرتا ہے. تو ون ویلنگ ایک موت کا کھیل ہے. اسی طرح پتنگ بازی ہے. پتنگ بازی نے آپ کو پتا ہے کتنے لوگوں کی زندگیاں اجاڑی ہیں. کتنے باپ اپنے بچوں کو بائک پہ لے کے نکلے تو ان کے ہاتھوں میں ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں نے دم توڑ دیے، ڈور پھری ہے، گلا کاٹ دیا. اور ویسے بھی ہماری گورنمنٹ نے اس پہ پابندی لگائی ہے، ایک ایکٹ بنایا ہے، اینٹی کائٹ فلائنگ ایکٹ. تو یہ جرم ہے. تو یہ سب سے زیادہ جو اس کی ذمہ داری ہے سب پہ آتی ہے، لیکن جو گھر میں مائیں ہوتی ہیں ان کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے. جو باپ ہوتے ہیں اکثر کاموں پہ چلے جاتے ہیں، تو مائیں تو گھر میں موجود ہیں، وہ دیکھتی نہیں ہے کہ چھت پہ کیا کر رہے ہیں ہمارے بچے. اپنے ہمسایوں کو دیکھیں، اس کو روکیں. تو بعد نہیں آتا پھر سب ہمیں بتائیں. اسی طرح چھوٹی چھوٹی دوسری چیزیں. میں کہتا ہوں کرایہ داری کا ایک پرچہ نہیں ہونا چاہیے کسی پہ. کرایہ دار آیا، اس کو لے کے پولیس اسٹیشن آ گیا، مجھے بتائیں، یہ ہمارا اندراج کروائیں. آپ نہیں آ سکتے، یقین کریں ہم آپ کے پاس آ کے اندراج کروا دیں. اسی طرح اور چھوٹی چھوٹی برائیاں میں کھل کے نہیں بتانا چاہتا. یہ بالکل ایسے نہیں ہونا چاہیے. کوئی انگلی نہ اٹھائے یوحنا باد پہ، میں تو یہ چاہتا ہوں. اور میری یہ گزارشات ہیں، مجھے پوری امید ہے آپ ان پہ ضرور سوچیں گے، ان پہ عمل بھی کریں گے. اور جہاں کوئی پرابلم آئے گی، جہاں کوئی ایشو آئے گا، میں اسد عباس بطور SHO آپ کے لیے 24 گھنٹے ہر وقت ہر جگہ حاضر ہوں. بہت شکریہ.